گفتم علاج زندگی، گفتم علاج زندگی، گفتہ کے دیدار منا. اگر آپ نے کلام سنا ہے کبھی پٹھان خان کا، تو پٹھان خان نے کہیں سے موسیقی کی تعلیم نہیں حاصل کی تھی، نہ وہ کسی گویے کا شاگرد تھا. لیکن اگر آپ نے سنا ہے تو پھر وہ بیان میں نہیں آ سکتا اس کی طرح. جی وہ کلام ایسا لگتا ہے کہ جس نے وہ کلام لکھا ہے اس نے، وہ بھی بات ہو رہی تھی کہ جس نے ناک بنائی ہے اس نے خوشبو لازمی بنائی ہوتی، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ناک بنائے اور خوشبو نہ بنائے. تو جس نے وہ کلام لکھے ہیں پٹھان خان نے جو پڑھے ہیں، تو جن لوگوں نے وہ کلام لکھے ہیں انہوں نے کلام پڑھنے کے لیے بھی نا ایک بندہ بنایا، ٹھیک ہے نا، وہ گلا بنایا، ٹھیک ہے نا. ایک دن پٹھان خان ایک محفل میں بلا لیا گیا. ایسی محفلوں میں ان لوگوں کو نہیں بلایا جاتا، لیکن ایک ایسی محفل تھی جس میں بھٹو صاحب بھی تھے سامعین میں، اور پٹھان خان کو بلا لیا. اور پٹھان خان نے پڑھا، ساری رات چلی وہ محفل. تو صبح 4 بجے وہ بتاتے ہیں لوگ کہ ہم نے دیکھا کہ بھٹو صاحب رو رہے تھے. میرا خیال ہے بھٹو صاحب کو روتے ہوئے ساری زندگی کسی نے نہیں دیکھا. جی یہ دیکھو. اور بھٹو صاحب کو میرا خیال ہے بھٹو صاحب کے نزدیک ترین کسی بندے نے بھی بھٹو صاحب کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا. جی جی میرا خیال پھانسی کے اوپر جاتے ہوئے بھی اس کو کسی نے روتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن وہ پٹھان خان، اور پٹھان خان کو سلوٹ کرنے کے لیے ایک بات بچوں کو ان کا ذکر خیر آ گیا. تو جب بھٹو صاحب رو رہے تھے تو اس محفل کے بعد بھٹو صاحب نے پوچھا کہ ہاں بتاؤ، ظاہر وزیر اعظم تھے، وزیر اعظم بھی وہ لامحدود اختیارات رکھنے والے وزیر اعظم، ہاں بتاؤ کیا چاہتے ہو. اور پٹھان خان میرا خیال ہے اس کا ذاتی گھر بھی نہیں تھا اور بچے بھی ایسے ہی اس کے، اور غریب آدمی. اب وہ بھٹو صاحب پوچھ رہے ہیں تو اس نے صرف ایک جملہ کہا، ان کا بھٹو صاحب پاکستان کا خیال رکھنا. بس بتائیں، وہ اگر 4 گاؤں بھی مانگ لیتا تو بھٹو صاحب نے دے دینا. جی تو وہ صرف کلام پڑھتا نہیں تھا، وہ کوئی اور ہی روح تھی. کوئی بھی بندہ ہوتا وہ کچھ نہ کچھ تو مانگ لیتا. جی کچھ نہیں تو ایک تھوڑی سی زمین ہی مانگ لیتا گاؤں میں. جی انہوں نے کہا نہیں، بھٹو صاحب پاکستان کا خیال. یہ تھا پٹھان. نہ اس نے سیکھا تھا، نہ کسی تک اس کا سٹارٹ تھا، لیکن وہ جن لوگوں نے کلام لکھا ہوتا. اسی طرح اقبال باہو کو اگر کسی نے سنا ہے، حضرت شاہ حسین کو پڑھا ہے، حضرت سلطان باہو کو پڑھا ہے، اور اسی طرح حامد علی بیلہ ہے اگر آپ نے اسے سنا ہے. تو یہ جو تاثیر ہوتی ہے نا، یہ سیکھنے سے نہیں ہوتی. حامد علی بیلہ کا نے حضرت شاہ حسین کو اس نے خاص طور پہ پڑھا ہے، حامد علی بیلہ. جی تو لیکن جب اس نے حضرت شاہ حسین کو پڑھا تو پھر اس نے زندگی میں کوئی اور نہیں کام کیا. یہ اس کا ادب کا حال تھا، وہ اور کوئی کام نہیں کرتا تھا. اور جس وقت اس کے پاس، اس کا بھی وہی حال تھا پٹھان خان والا. تو اس کے پاس جب کوئی کام نہیں ملتا تھا اسے پڑھنے کا کہیں، تو وہ گھروں میں سفیدیاں تک کرتا تھا. لیکن یہ نہیں ہے کہ حامد علی بیلہ جا کے کہیں کوئی نوکری کر لے کسی شاہ، اپنے مرشد کو چھوڑ کے کسی اور کی نوکری کر. یہ اس نے نہیں کیا شاہ سے. تو پھر اس کا اگر آپ سنیں اس کا پڑھا ہوا کلام بال باؤ